الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اولاً اعلیٰ حضرت کا ایک کلام طرز تو صاحب طرز آپ نے سن لی ہیں، میں طرز تو نہیں لیکن طرز والوں میں نام شامل کرنا ایک سعادت کی بات ہے. نعت خوانی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنا ان کی سنت ہے اور سننا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام حضرت حسان کے لیے منچ سٹیج لگاتے تو کہتے آؤ حسان آؤ اور یہاں پر پھر میری نعت سنو، تو پھر حضرت حسان سناتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب اعلیٰ حضرت کا ایک کچھ مشہور کلام ہے. اعلیٰ حضرت کا چونکہ یہ ہے کہ ان کی اردو پرانی ہے تو تھوڑی سی تشریح کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر آقا علیہ السلام کے رخ انور کی، چونکہ میرے مضمون کے اندر آگے اس چیز کا بیان ہونا ہے، سو اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ اس کلام کو ذرا سنا دیا جائے. آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی تعریف کرنی تھی. آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی تعریف کرنی تھی اور نعت لکھنی تھی. ممکن تو ہے نہیں، لا یمکن الثنا، ممکن تو ہے نہیں کہ آپ کی ثنا کی جا سکے، تو تعریف تو ممکن نہیں ہوتی. تو جب تعریف کے پاس کے لیے الفاظ نہ ہو تو پھر بندہ تشبیہات اور استعارات کے سہارے ڈھونڈتا ہے کہ کسی شے کے ساتھ پھر تشبیہ دیتے ہیں تاکہ اس شے کا حسن واضح ہو سکے، کچھ بیان کر سکیں کہ جی وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت نے تشبیہیں دی نا، اس کے بعد جب تشبیہوں کا رد کیا پھر بڑا کمال. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، میرے آقا کا چہرہ یا ایسے کہ جیسے کھلا ہوا دن ہے یا پھر سیدھا آسمان کا سورج ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، جب یہ کہا کہ دن ہے یا سورج ہے تو فوراً کہا کہ یہ دن اور سورج کے ساتھ تشبیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سورج اور دن تو خود میرے آقا کے چہرے سے نور لیتے ہیں، تو ان کو تشبیہ کیسے دے سکتے ہیں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما. شب زلف یا مشت خطا، میرے پھر آقا کی زلفوں کو تشبیہ دینے لگے کہ خوبصورت. میرے آقا کی زلفوں کی خاصیت تھی، ایک تو وہ سیاہ رنگ کے تھے، خوب سیاہ، یعنی جب بالوں کے اندر خوب سیاہی ہو، چہرہ انتہائی نورانی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امتزاج کیسا بنتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو جب آقا کی زلفوں کو تشبیہ دینے لگے تو کالی اندھیری رات ہی آتی ہے سامنے، تو رات کے ساتھ تشبیہ دی. یا پھر ایک خوبصورت ہے مشت عنبری ہوتی ہے، مشت خطا اسے بولتے ہیں، کالی مشت جو ہرنی کا ایک وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جس سے مشت کے طور پر استعمال کرتے تھے. وہ خوب، ایک تو وہ خوشبودار ہوتی ہے، دوسری وہ سیاہ ہوتی ہے. تو شب زلف یا مشت خطا کو کہا کہ شاید زلفوں کو تشبیہ دوں رات سے یا پھر مشت خطا سے. پھر کہا کہ یہ دونوں اگر میرے آقا کا چہرہ، جب میرے آقا چہرہ کرتے ہیں تو دن میں اجالا ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے. جب وہی زلفیں
ہماری طرف ہوتی ہیں، جب چہرہ مڑتا ہے تو چہرہ، جب زلفیں ہماری طرف ہوتی ہیں تو گھٹا چھا جاتی ہے۔ اس گھٹا کو میں کیسے تشبیہ دوں میرے آقا کی زلفوں سے؟ تو میرے آقا کی زلفوں سے ہی تو یہ گھٹاپ ہوئی ہے، یہ تاریکی تو میرے آقا کی زلفوں سے ہی ہوئی ہے۔ شب زلف یا مشت خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلف یا مشت خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا شعر، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا۔ بلبل آیا، اس نے کہا، بلبل کو جب پھول نظر آ جائے نا، تر و تازہ پھول نظر آ جائے تو اس کی فوراً اس کی ٹیون بدل جاتی ہے، فوراً وہ چہکنا شروع کر دیتا ہے۔ جب پھول سے دور ہوتا ہے تو وہ اگر بولے بھی تو اس کی وہ والی بولی نہیں ہوتی جو پھول کے پاس ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی بلبل آیا، اس نے کہا یہ پھول ہے، اس نے کہا یہ پھول ہے۔ قمری ایک اور فاختہ کی طرح کا ایک پرندہ ہے قمری۔ قمری جب پرندہ آیا، اس نے کہا کہ جو سب سے صنوبر کا جو درخت ہوتا ہے، سب سے لمبا درخت، یہ وہ ہے۔ یعنی پرندوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ان کو خوشبودار، ان کو سب سے مزیدار جو چیز لگتی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کی۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آخری شعر جو ہم سب کے لیے، ہم گناہ گاروں کی امید کے طور پر اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ہے تو اپنی امید بیان کی یہاں پر، کہ ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یعنی ڈر لگا ہوا تھا کہ عصیان کہتے ہیں گناہوں کو، ہمیں سب کو ڈر تھا کہ کہیں گناہوں کی سزا دنیا میں ملنے والی ہے، یا دنیا میں نہ ملی تو روز جزا تو ملنی ہے۔ تو ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے لاڈلے اور پیارے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ اور نعت شریف استنے کے بعد، قرآن کریم کے دو مقامات سے دو مختصر آیات کریمہ کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان آیات کے ضمن میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاً جو تھوڑی سی ابتدائی گفتگو ہوگی وہ عقیدہ کے حوالے سے بنیادی اور معلوماتی گفتگو ہوگی، تو اس سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور آقا علیہ السلام کی ذات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنصر رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کی شان ہے، اس کا بیان اور اس کی وضاحت ہوگی احادیث اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے۔ پھر اس میں جو اختلاف ہوا لوگوں کا جو قرآن کریم کے اندر، وہ بیان ہوگا۔ آخر کا جو حصہ ہے، یعنی جو دوسرا حصہ ہوگا، وہ اپنے مضمون پر قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کے واقعات سے اس مضامین کے اوپر واضح طور پر دلائل۔ تو ابتدائی حصہ ذرا سمجھنے سے متعلق ہے، اور آخر والا حصہ جو ہے وہ ان کی جب دلائل کی بات آئے گی تو وہ خود جب پہلے کا حصہ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آخر والا جو حصہ ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب مل کر پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
قرآن کریم کے اندر جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ان کا سب سے پہلے ترجمہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. پہلی آیت مبارکہ جو چھٹے پارے سے میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت مبارکہ کہ تحقیق اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی ہے. تحقیق تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی. یہاں پر جو لفظ نور استعمال ہوا اس کے ضمن میں تمام تر مفسرین نے، متقدمین متاخرین، تمام تر مفسرین، جلیل القدر جتنے بھی مفسرین ہیں، تفسیر کبیر والے اٹھا کے امام رازی کو دیکھ لیں، قرطبی کو دیکھ لیں، در منصور کو دیکھ لیں، جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلالین دیکھ لیں، کوئی سی بھی تفسیر اٹھا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کی، تفسیر ابن عباس، اس میں بھی یہ درج ہے کہ یہاں پر نور سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات مبارک. تو فرمایا کہ تمہاری طرف ایک نور آیا، یعنی نور محمدی تمہارے پاس تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نور کہا، حضور کو نور کہا. دوسری آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. توجہ سے سمجھنا ذرا ابتدائی. اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ کہیں ان کو، سب کو اکٹھا کریں اور بلائیں، ان کو کہیں کیا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی مثل ایک بشر ہی تو ہوں، میں تمہاری ہی مثل ایک بشر ہوں. آیت مبارکہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اس آیت مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو کہلوایا گیا وہ کیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ ایک بشر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت کا اعلان کرنا تھا تو حضور کی زبان اقدس سے نہیں بلکہ خود کہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگوں تمہارے پاس نور آیا ہوا ہے. اور جب بات بشریت کی کہ بشر ہونے کا جب بیان کرنا تھا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا بلکہ کہا اے حبیب آپ خود اپنی زبان سے کہہ دیں کہ بے شک میں تمہاری ہی مثل ایک بشر ہوں. دو جملوں کو سمجھ لیا. اب اس کے اندر جو نقطہ ہے، جو عظمت کا نقطہ ہے وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کے اندر نورانیت بھی رکھی ہوئی ہے، بشریت بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت کا بیان کرنا تھا تو تب خود اپنی زبان اقدس سے، اپنے خود کلام سے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس جو آیا ہے اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھنا، یہ میری طرف سے نور آیا ہے، یہ میری طرف سے نور آیا ہے. اور چونکہ نور کے مقابلے میں جو بشر کا مقام ہے وہ درجہ کم رکھتا ہے، گو کہ حضور کی ذات کے اندر جو بشریت ہے وہ بھی کمال درجے کی ہے، لیکن بنسبت نور کے تو بشریت کا درجہ کم ہے. تو جب بشریت کا بیان کیا تو فرمایا حبیب اب میں خود نہیں کہوں گا کہ یہ میرا بشر ہے، بلکہ اے حبیب تو خود ہی ان کو کہہ دے کہ میں بشر بھی بنا کے بھیجا گیا ہوں، خود ہی کہہ دے کہ میں بشر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تاکہ کہیں اگر میں نے بشر کہہ دیا قرآن کریم میں ایک مقام پر بھی، ایک مرتبہ بھی اگر میں نے بشر کہہ دیا کہ یہ بشر ہے
تو لوگوں نے دلیل پکڑ لینی ہے کہ یہ تو ہے ہی بشر، کہ رب نے کہہ دیا ہے۔ تو کہا کہ اگر میرے کہنے کی بات ہوگی تو میں تمہیں کبھی بشر کہہ کے تمہارا نام لے کر بھی تمہیں نہیں پکاروں گا، جب بلانا ہوگا تو یا ایھا المزمل کہہ کے بلا لوں گا، مدثر کہہ کے بلا لوں گا، طٰہٰ کہہ لوں گا، یاسین کہہ لوں گا، کہنا ہوا تو نور کہہ لوں گا۔ اور اگر بشریت کا بیان کرنا ہوا کہ یہ بھی تیری ذات کا اچھا وصف ہے کہ لوگوں کو بشریت کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ تو نے آگے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، تو بشریت کا مقام یا ایھا البشر کہہ کے میں کبھی نہیں پکاروں گا، میں ہمیشہ یا ایھا المزمل کہہ کے پکاروں گا، یاسین طٰہٰ ہی کہوں گا، والضحیٰ کہوں گا، واللیل کہوں گا۔ میرے پاس بہت سے الفاظ ہیں کہنے کے لیے۔ ہاں اگر بشریت کا چونکہ مقام ہے، یہ بھی تیری ذات کے اندر ہے، اس مقام تو خود ہی اپنے زبان اقدس سے کہہ لیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اگر میں اپنی زبان سے کہوں، یہ چھوٹی سی مثال ہے، بلا مثال کے بغیر سمجھانے کے لیے، کیونکہ مثال نہیں ہو سکتی نا، مثال ممثل لہو کے مطابق ہونی چاہیے، تو ہماری ذاتیں نہیں ہیں کہ ہم مثال بن سکے۔ سمجھانے کے لیے میرے استاد محترم اگر آتے کہیں کہ یہ فلاں 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 ہے، یعنی بڑے القابات کے ساتھ کہیں، تو یقیناً یہ سند ہوگا، یا آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ تعریف ہے یا سند ہے؟ یہ یقیناً سند ہوگی۔ اور اگر میں خود اپنی زبان سے کہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، علم والے تو علم والے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی صاحب علم کی بات کرے کہ وہ آ کے کہے میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا استاد کہے کہ یہ بہت کچھ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں یا بہت کچھ ہے؟ بہت کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس سے جو بڑا ہے، اس نے جب اس کو مقام دے دیا تو اصل اس کا مرتبہ وہ بیان کر رہا ہے جو استاد ہے، جو بڑا ہے، بغیر مثال کے بیان کر رہا ہوں میں۔ تو جب بڑے نے کہہ دیا کہ یہ نور ہے، جب رب نے خود کہہ دیا کہ یہ نور ہے، تو یقیناً وہ نور ہے۔ جب حضور نے خود کہا کہ میں تو بشر ہوں، تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عاجزی پر ہی محمول کیا جائے گا، اس کو انکساری پر ہی محمول کیا جائے گا کہ حضور جب لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ مجھ سے دور نہ ہو، مجھ سے دور نہ ہو، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، تاکہ میرے قریب آؤ، اور جب قرب حاصل ہو جائے گا تو پھر درجہ نورانیت کو وہ خود ہی سمجھ لیا کریں گے۔ تو یہ حضور کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے عنصر رکھے۔ اب قرآن کریم کے اندر دونوں شانیں اس لیے ضروری ہیں، نورانیت کی شان اور بشریت کی شان، نورانیت کی شان اور بشریت کی شان دونوں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام برزخ ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم ہے اور دوسرا تعلق اپنی امت کے ساتھ قائم ہے۔ ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم ہے اور دوسرا تعلق امت کے ساتھ قائم ہے۔ تو جب اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہو تو اس کے لیے مقام نورانیت چاہیے تاکہ حق کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے، اور جب امت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جب امت کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو اس وقت بشریت کا مقام چاہیے تاکہ تعلق مع الخلق قائم ہو سکے، تاکہ مخلوق کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے حدیث پاک میں، آقا علیہ السلام بشر ہونے کے ناطے کھانا پینا سونا جاگنا، کھانا پینا بالخصوص آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے، آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور مشروبات بھی پیتے تھے، نوش بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھ لیا۔ صوم وصال، صوم وصال کا مطلب کیا؟ کہ نہ سحری نہ افطاری، نہ سحری نہ افطاری، فقط بھوک، فقط بھوک۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے کہ حضور علیہ السلام نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا ہے، روزہ رکھتے ہیں اور بغیر سحری کے، اور افطاری بھی کرتے ہیں تو بغیر افطاری کے، یعنی نہ سحری میں کچھ کھایا جا رہا ہے اور نہ افطاری میں کچھ کھایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام بھی چونکہ عاشق تھے، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے، صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔
ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، کہ جب دوسرے دن کا اختتام ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک 24 گھنٹے تو چلے گزار لیں، دوسرا 24 گھنٹے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو لیٹے تو رہنا نہیں تھا۔ تو دوسرا دن یا تیسرا دن جب آیا تو صحابہ کرام جنہوں نے صوم وصال رکھا تھا بغیر سحری افطاری کے، وہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے یعنی زمین پر تشریف لے آئے۔ بعض صحابہ کرام تو ایسے بھی ہوئے کہ کمزوری انتہائی جو ہے ان کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ جب کمزوری ظاہر ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے عشق میں اور آپ کی محبت میں تو کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، لیکن آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں، لیکن تندرست اور توانا اسی طرح ہے۔ ہم سب سے تو دوسرا یا تیسرا دن نہیں گزرا اور ہم تو انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، ہم تو آپ کی سنت پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہے، ہمارے لیے کچھ گنجائش نکالیے، ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ صوم وصال میری طرح رکھو؟ یہ روزہ رکھنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے عشق میں۔ پھر آقا علیہ السلام اب دو جملے سنیے گا، دو جملے میرے مضمون کو واضح طور پہ بیان کریں۔ پہلا فرمان، ایکم مثلی، حدیث پاک کے الفاظ کیا؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ساتھ مماثلت رکھتا ہے؟ تم میں سے کون جو میری مثل ہے؟ میری مثل ہونے کا دعویٰ کس کا ہے؟ وہ آج کھڑا ہو جائے گا۔ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ سب کے سر جھک گئے، یعنی کہ زبان حال سے کہا کہ حضور ہم تو آپ کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں، آپ کی مثل ہونے کا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آقا علیہ السلام نے اب دوسرا جواب دیا کہ جب آپ ہماری مثل نہیں ہیں تو بشریت کا مقام تو ہے، ویسے تو آپ کھانا تناول فرماتے ہی ہیں، ویسے تو آپ بشریت کے سارے لوازمات آپ پورے کرتے ہیں، عام طور پر تو یہی ہے، آج تل میں نہیں کھا رہے، تو پھر اس کا راز کیا ہے کہ بغیر کھائے پیے ایک بشر کیسے زندہ ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، اب دوسرا مقام فرمایا کہ جب کہا کہ تم میری مثل نہیں ہو تو اب سن لو تو پھر کیا ہے؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، زندہ باد۔ ابھی تو عند ربی ویطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اب وہ کون سا کھانا تھا کہ یا تو حضور گھر میں کھائیں گے یا گھر سے باہر کھائیں گے؟ گھر میں کھائیں گے تو صدیقہ دیکھے دی، عائشہ صدیقہ دیکھے دی، باہر کھائیں گے تو جناب صدیق اکبر دیکھیں گے۔ وہ کون سا کھانا تھا کہ جو گھر میں کھایا تو صدیقہ نہ دیکھ سکی، باہر کھایا تو صدیق نہ دیکھ سکے؟ فرمایا کہ یہ وہ والا کھانا ہی نہیں تھا کہ جو تم کھاتے ہو، اگر تم جیسا ہی کھانا میں نے کھانا تھا تو پھر مثلیت کا انکار کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارنے کی بات کرتا ہوں۔ جب رب کے ہاں جب نورانیت کا مقام آتا ہے تو نورانیت کے مقام میں جو روح کی غذا مجھے مل جاتی ہے، بس وہی میرے لیے کھانا ہے، وہی میرے لیے پینا ہے۔ وہ جو میری نور کی غذا ہے وہی میرے لیے کھانا اور وہی میرے لیے پینا ہے۔ تو آپ کی ایک شان بشریت تھی تاکہ عوام کے ساتھ، امت کے ساتھ ربط اور تعلق قائم ہو سکے، اور دوسری شان نورانیت کی تھی کہ اپنے خالق کے ساتھ ربط قائم رہ سکے۔ تو دو شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ قرآن کریم کے اندر دونوں، یعنی بہت وسیع مضمون ہے، بہت وسیع مضمون ہے قرآن۔ ابھی تو میرا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ بہت سارا مواد ہے، پتہ نہیں اب کتنا تو وقت ساتھ دیتا ہے یا گلا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دونوں مقام ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو خطاب کیا ہے تو کبھی بشریت کے مقام پہ رکھ کر آپ سے خطاب کیا ہے، اور کبھی آپ کو نورانیت کے مقام پر رکھ کر، فضیلت کے مقام پہ رکھ کے کلام کیا۔ جب بشریت کی بات کی، سنیے ذرا چند ایک فرامین سنیے گا۔
قرآن کریم کے الفاظ بشریت کے مقام پہ جب آپ امت سے خطاب کر رہے تو کہا، قیامت کا ذکر ہوا، کہا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، قیامت کا منظر ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ حضور کے الفاظ ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے اپنے ساتھ، میرے ساتھ کیا معاملہ میرے رب نے کرنا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ بشریت کے مقام، بعض لوگوں کو یعنی کہ مقام جب الگ الگ نہیں کریں گے تو چیزیں مکس ہو جائیں گی اور عقیدہ نہیں صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ بات جو ہو رہی ہے حضور کا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ مقام بشریت پر ہیں، مقام بشریت پر ہیں۔ اب یہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ بشریت کے مقام میں چونکہ فرما دیا گیا ہے کہ حضور تو نہیں معلوم، تو حضور کو نہیں معلوم کہ حضور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ معاذ اللہ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہوا تو کفر ہو جائے گا، لیکن وہ کہے کہ ہے تو قرآن میں، تو ہے تو قرآن میں، تو جواب دیا جائے گا یہ بشریت کے مقام پر۔ جب بشروں کے ساتھ بات ہوگی تو بشریت کے مقام پر یہی بات ہے کہ کسی بشر کو نہیں معلوم کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن دوسرا فرمان قرآن ہی کریم کے اندر حضور کے مقام نورانیت کے ساتھ ہے، وہ کیا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اب یہ مقام نورانیت پہ کلام ہے کہ رب فرماتا ہے حبیب قیامت کا دن آنے تو دو، جب میں نے قیامت کا دن تو سمجھ لے سجایا ہی اس لیے ہے تاکہ پوری امت کو اکٹھا کروں، میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کو اکٹھا کروں۔ جب ساری سامنے ہوگی نا تو اس وقت میں جلوہ گر ہوں گا، اور میں پھر اپنی شایان شان، اپنی شان کے مطابق جب جلوہ فرما کروں گا، جب جلوہ آرائی ہوگی تو میرے آس پاس ایک کرسی ہوگی، ایک خاص کرسی ہوگی، ایک منچ لگا ہوا ہوگا اور خوبصورت کرسی ہوگی، ساری مخلوق منتظر ہوگی کہ اس کرسی کے اوپر کون آ کے بیٹھنے والا ہے۔ میں تو کرسیوں سے پاک ہوں، مجھے تو کسی کرسی کی حاجت نہیں ہے، مخلوق دیکھ رہی ہوگی کہ اس کرسی پہ کون آ کے بیٹھنے والا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے حبیب وہ کرسی پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ وہ ساری مخلوق کی صفیں چیرتے ہوئے تجھے جب اس کرسی پہ لا کے بٹھاؤں گا تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا نا میں قیامت کے دن تمہیں مقام محمود پہ فائز کروں گا، وہ کرسی پہ بٹھا کے اپنا وعدہ پورا کر کے دیکھوں گا، اپنا وہ وعدہ پورا کروں گا۔ قیامت کے دن تیرا مقام مقام محمود پر فائز ہوگا، مقام محمود پر ہوگا۔ یہ جو کلام ہے یہ کلام مقام نورانیت پر کیا گیا ہے۔ جب بشریت کے درجے میں بات ہوگی تو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کچھ معلوم نہیں، لیکن جب بات نورانیت کی ہوگی تو حضور کا مقام مقام محمود ہے، حضور کا مقام مقام محمود ہے۔ ایک اور مثال قرآن کریم کے اندر سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے خیرات کثیرہ کا مالک ہوتا۔ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بڑی خیر کثیر کا مالک ہوتا۔ یعنی عزن اور انتصاراً گویا کہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس یا ذاتی طور پر کوئی بھی تعویل نکال کے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ حضور کی زبان اقدس سے کلام ہے قرآن کریم کے اندر۔ اب یہ جو کلام ہے یہ بشریت کے مقام پر ہے کہ کسی بھی بشر کو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا ہے، کچھ خاص کو دیتا ہے جو اس کو وہ چن لیتا ہے۔ عمومی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اور ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، جو چیزیں ہم سے غیب ہیں ہم ان کو ادھر غیب کے اندر رہتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے لیے ظاہر نہ ہو جائے۔ جب عالم الغیب سے عالم الشہادہ میں جب تک نہیں آئے گی ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ تو بشریت کے مقام پر تو یہی کلام ہونا ہے کہ کسی بھی بشر کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن ہی کریم کے اندر حضور کے مقام نورانیت کا بیان کیا گیا۔ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، اے یہ نہ سمجھنا کہ یہ غیب بتانے والا نہیں ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی سا بھی غیب ہو، کوئی سا بھی غیب ہو، اگر پوچھنا ہو تو میرے محبوب کے پاس آ جانا، یہ غیب کی خبریں بتانے میں کبھی بخل نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے پاس پورا علم غیب ہے۔
جو میں نے اس کو عطا کیا ہے وہ مکمل علم غیب یہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ پھر ایک موقع بھی آیا تو حضور کے علم پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا، وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا مختصراً، کہ علم پر اعتراض کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب جمع کیا کہ بتاؤ سلونی اما شئتم، بخاری شریف کے الفاظ، اوپنلی کھلا چیلنج کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھو، ذرا تمہیں میرے علم پر اعتراض ہے، پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ پھر پتہ کسی نے کیا پوچھا تھا؟ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے۔ اس نے کیا پوچھا؟ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کو تانا زنی ہوتی تھی کچھ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ کا نام لے کے کہ جس باپ کی طرف تو منسوب ہے نا، جسے تو باپ کہتا ہے وہی تیرا حقیقت میں باپ ہے۔ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تیری ماں کے ساتھ جو غلط الزام لگاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس کے بارے میں بھی تھا، اور وہ تھا منافق۔ اس نے کہا کہ چلو میں بھی پھر جو ہے وہ بھی پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے بھی پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے، یعنی جس باپ کو تو باپ کہتا ہے در حقیقت وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں ذرا کہ اس بات کا علم کہ کس کا باپ کون ہے، ماں کا تو پتہ چل جائے نا، ماں کے تو پیٹ سے نکلے ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ باپ کا تو خاص اعتراض ہے، تو خاص غیب کی بات ہے، اور سوائے اس عورت کو کہ جس کے ساتھ جس کا نطفہ اس کے اندر گیا، اس کے علاوہ کس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کون کس کا بیٹا ہے؟ تو خاص غیب کی بات تھی۔ لیکن میرے آقا نے ایک بڑے، یقیناً وہ تو آج تک بچہ، چھوٹا بچہ تو نہیں تھا کہ جس کی ولادت تو کچھ عرصہ ہوا ہو، یقیناً 20 سال بھی اگر عمر لگائیں تو 20-22 سال پرانی بات ہوگی، 15 سال بھی عمر لگائیں تو 15 سال پرانی بات ہوگی، یعنی کتنی پرانی بات۔ اور پوچھی کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے اپنے علم غیب سے بتا دیا کہ تمہارا باپ یہ ہے۔ تو اس وقت سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق نے آپ کے قدمین مبارک میں گر کر کہا کہ حضور اگر ہم میں سے کسی سے خطا ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم آپ کے علم کے اوپر اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، جو وہ اعتراض کرنے والے ہیں وہ صرف منافق ہی ہو سکتے ہیں، مسلمان آپ کے علم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کا علم غیب تھا۔ تو خیر دو طرح کے مقام، ایک مقام مقام نورانیت اور دوسرا مقام مقام بشریت۔ اس دونوں نقطوں کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کے اندر 4 طرح کے فرقے ہوئے، 4 طرح کے لوگ ہوئے۔ پہلا کافر، کافروں نے صرف بشریت کو مانا، نورانیت اور فضیلت کا بالکل انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتے رہے ما ھذا الا بشر ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری طرح کا ایک بشر، آپ کو چلتے پھلتے دیکھا تو بس اپنی ہی طرح کا بشر سمجھ لیا اور کہا یہ تو ہماری طرح کے بشر، یہ نبی کیسے ہو گئے؟ نورانیت کا سرے سے انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کافر۔ دوسرا فرقہ وہ کہ جس نے نورانیت کو مانا، بشریت کا بالکل انکار کر دیا، مشرک ہو گئے۔ یہودی کہنے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے گویا کہ نورانیت یعنی فضیلت کا مقام دیا، اللہ کا معاذ اللہ بیٹا بنا دیا، نورانیت کو مان لیا، اور بشریت کا جو عنصر تھا نبوت میں اس کو بالکل خارج کر دیا، مشرک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مشرک۔ تیسرا فرقہ منافقین کا ہوا، جنہوں نے نورانیت کو بھی مانا، بشریت کو بھی مانا، لیکن نورانیت کو فقط مانا، زور سارا تسارا بشریت پہ دے دیا، کبھی حضور کے معجزات پر، کبھی حضور کے علوم غیبیہ پر، کبھی حضور کے اختیارات پر، کبھی تصرفات پر، کبھی حضور کے معجزات پر اعتراضات کرنے لگے۔ یعنی حضور کا جو مقام نور تھا اس کا اقرار کرنے کے بعد بس اقرار ہی کیا، لیکن زور سارا تسارا بشریت پہ دے دیا کہ بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، منافق ہو گئے۔ چوتھا جو فرقہ ہوا، جو چوتھا درجہ ہوا، وہ مومنین کا ہوا کہ جنہوں نے بشریت کو مانا، فقط مانا، لیکن زور سارا تا سارا نورانیت میں دیا ہے،
جب بات کی تو حضور کے مقام نورانیت کی بات کی، حضور کے علم غیب کی بات کی، حضور کے علوم کی بات کی، حضور کے اختیارات کی بات کی، حضور کے تصرفات کی بات کی، حضور کے اختیارات تشریعہ کی بات کی، اختیارات عملیت کی بات کی، حضور کی ذات میں جو نورانی مقامات تھے ان سب پر گفتگو کی۔ بشریت کا فقط اقرار کیا کہ حضور کی ذات میں یہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن زور سارا کا سارا نورانیت پہ دے دیا تو وہ مومنین کا درجہ ہوا۔ یہ چار طرح کے لوگ ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ اب احادیث مبارکہ سے ان دونوں کی تشریح کہ حضور کی جو ذات مبارک تھی، حضور کی ذات مبارک، اب دوسرا حصہ جو ہے یعنی ابتدائی گفتگو جو عقیدے کے حوالے سے تھی کہ حضور کی ذات میں نورانیت اور بشریت دونوں صفتیں آپ کی ذات میں ہیں، یہ بات عقیدہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اوپر دلائل ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی بشر والا جسم عطا کیا ہوا تھا۔ جیسے ہم سب کا ایک جسم ہے نا، انسان ہے، ایک جسم ہے، آقا علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہوا تھا۔ حضور کا ایک جسم تھا، ہاں تھا بڑا خوبصورت، بشریت تھی لیکن بشریت بھی بڑی کمال کی، تھا بڑا خوبصورت جسم مبارک، وسیم قسیم، بڑا خوبصورت، نہ آپ موٹے نہ بہت زیادہ کمزور، درمیانہ اور بھرا ہوا جسم، قد نہ بہت لمبا نہ چھوٹا، درمیانہ، خوبصورت، یعنی کہ ہاتھ پاؤں ٹانجے آپ کے شانے مبارک، آپ کا سینہ مبارک، داڑھی شریف، چہرہ مبارک، یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک آئیڈیل جو ہوتی ہے نا، خوبصورت انسان کا جو ہوتا ہے، ان حسینوں کے سردار تھے آقا علیہ السلام، یعنی حسینوں کے سردار تھے۔ تو آپ کا جسم مبارک تھا، یہ آپ کی بشریت تھی، یہ آپ کی بشریت تھی کہ آپ کا خوبصورت جسم تھا، اور آپ کی اس جسم مبارک کی نورانیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام اسی جسم اقدس کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، صحراؤں میں، مکہ و مدینہ کے صحراؤں میں، عرب کے صحراؤں میں، جنگلوں میں جسم اقدس کے ساتھ ہی تشریف لے کے جاتے تھے۔ جہاں پہ جاتے حضور جسم مبارک کے ساتھ ہی لے کے جاتے، اور کبھی دن میں بھی جاتے، رات میں بھی جاتے۔ دن میں جاتے تو سورج اپنی تمازت کے ساتھ چمک رہا ہوتا تھا، رات میں چاند اپنی چاندنی کے ساتھ اٹھا ہوا کھلا ہوا ہوتا تھا، لیکن حضور کے جسم مبارک کی یہ تو بشریت تھی کہ آپ کا جسم تھا، اس جسم کی نورانیت یہ تھی کہ لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، کہ حضور سورج کی روشنی میں، سورج کی دھوپ میں بھی چلا کرتے، چاند کی چاندنی میں بھی چلا کرتے، لیکن نہ تو سورج کی اتنی مجال ہوئی نہ چاند کی چاندنی کی اتنی مجال ہوئی کہ کسی بھی صحابی نے حضور کی زندگی میں حضور کے اس جسم مبارک کا زمین پر پڑتا ہوا سایہ نہیں دیکھا تھا۔ حضور کا کبھی جسم پر سایہ نہیں پڑا تھا، حضور کا جسم تو تھا، یہ بشریت تھی، لیکن اس جسم کی نورانیت یہ تھی کہ اس کا کبھی کسی نے سایہ نہیں دیکھا تھا۔ لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، نہ سورج کی روشنی میں کسی نے سایہ دیکھا، نہ چاند کی چاندنی میں کسی نے سایہ دیکھا، کیونکہ وہ نور تھے اور یہ سراپا نور تھا، تو نور نور کا سایہ نہیں بنا سکتا۔ سایہ ہمیشہ کثیف کا ہوتا ہے، جو ٹھوس ہوتی ہے، جو لطیف ہے، لطیف شے کا سایہ نہیں بنتا۔ سائنس والے تو سمجھتے ہیں لطیف شے کا سایہ نہیں بنتا، یہ میرا ہاتھ ہے، ٹھوس ہے، یہاں پہ روشنی پڑے گی مقابل میں سایہ بن جائے گا، لیکن اگر یہاں پہ شیشہ رکھ لے جو پیچھے سے پرنٹ نہ ہو، دونوں طرف سے آر پار نظر آ رہا ہو، تو اس میں لائٹ ڈالیں گے تو کیا اس طرح سایہ اسی طرح بنے گا جس طرح میرے ہاتھ کا؟ نہیں، اس میں جو لطیف مادے ہیں وہ روشنی کو آر پار کر دیں گے، جو اس میں تھوڑے تھوڑے ذرات ہیں جو کثیف
مٹیریل کے ہیں، اس کا سایہ وہ تھوڑے تھوڑے ذرات کی شکل میں بن جائے گا، لیکن شیشے کا سایہ من حیث المجموع نہیں بن سکے گا۔ جب شیشے کا سایہ چاند اور سورج نہیں بنا سکتے تو میرے آقا کا جسم مبارک تو سراپا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی جیت من نور۔ جب حضور کی ذات ہے ہی نور، سر سے لے کر پاؤں تک جب ہے ہی نور، تو کسی چاند اور کسی سورج کی کیا مجال کہ حضور کے جسم کا سایہ بنا سکے۔ وہ حضور کے جسم میں آتے، حضور کے جسم مبارک سے روشنی لیتے اور پھر واپس لوٹ جایا کرتے تھے، زمین پر سایہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ یہ حضور کے جسم مبارک کی نورانیت تھی۔ حضور کا چہرہ مبارک تھا، چہرہ مہرہ تھا، بڑا خوبصورت چہرہ مبارک۔ ام معبد کی حدیث کبھی زندگی ملی تو انشاءاللہ سنائیں گے کہ ام معبد نے حضور کے چہرے کی بڑی خوبصورت تعریف کی، بڑا خوبصورت چہرہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد منا کے قلم توڑ دیتا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ مشین سے کام کرنا، مشینی کڑھائی، اور ایک ہے ہاتھ سے کڑھائی۔ تو آپ سمجھتے ہیں جو ہاتھ کی کڑھائی اگر خوبصورت ہو تو اس پہ زیادہ خرچہ آئے گا، وہ زیادہ مہنگی ہے بنسبت مشینی کے، کہ مشینی کام سستا ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ والا جو ہے وہ مہنگا کام، اچھا، اور ہاتھ میں تو ایک ایک جو ہے ایک سوئی کو دیکھ دیکھ کے لگانا ہے کہ کہاں پہ ڈالنی چاہیے۔ تو بلا تمثیل تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بنایا وہ ایسے کہ جیسے دستکاری کر رہا ہے، خامہ قدرت کا دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی بنائی واہ واہ۔ اس مکھنو وہ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام، اس صورت میں جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ حضور کا خوبصورت چہرہ مبارک تھا، بہت چہرہ مبارک خوبصورت تھا، یہ آپ کی بشریت تھی۔ اور اس چہرہ مبارک کی نورانیت پتہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام صحن مبارک میں، گھر میں صحن مبارک میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، حضور صحن میں تشریف فرما ہے، 14ویں رات کا چاند بدر کامل پوری طرح روشن ہے، اس کی روشنی اور درمیان میں صحن میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں آیا ہوں تو ایک نظر میری چاند پہ پڑتی ہے اور ایک نظر میں حضور کے چہرے پہ ڈالتا ہوں۔ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، یہ حدیث آپ کے الفاظ ہیں کہ پھر میں اسی دہانے لگ گیا کہ کبھی میں چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں، بار بار دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضور کے چہرے کو دیکھا، غور سے دیکھا، پھر جب چاند کو دیکھا تو غور سے دیکھا، تو جب چاند کو دیکھا پھر حضور کو دیکھا تو فیصلہ کیا فَإِذَنْ هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ حضور کے چہرے کی بشریت تو یہ تھی کہ آپ کا چہرہ مہرہ تھا، لیکن اس چہرے کی نورانیت یہ تھی کہ چاند کے سامنے بھی جب چاند چمک رہا ہو اور ادھر حضور کا چہرہ مبارک ہو تو آپ حضرت جابر کہتے ہیں فَإِذَنْ هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تو بار بار یہی کہتا ہے چاند تیرے اندر دبے نظر آتے ہیں، میرے حضور کا چہرہ صاف ستھرا ہے، میرے حضور کا چہرہ حسین ہے، جب تجھے دیکھتا ہوں دبے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ ایسے تو نہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے کی قسم وَالضُّحَىٰ، حضور کے چہرے کی قسم کھائی، حضور کے چہرے کی قسم ایسے تو نہیں کھائی، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ میرا مضمون تھا۔ حضور کے چہرے مبارک کی نورانیت یہ تھی کہ چاند بھی سامنے آتا تو حضور کے حسن کے سامنے ماند پڑ جایا کرتا تھا، حضور کے حسن کے سامنے۔ حضور کی بشریت یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں تھی، آپ کی آنکھیں تھی، بڑی خوبصورت آنکھیں، اکحل ادعج، یہ ام بابت کیا کہ حضور کی آنکھیں نہ تو
چھوٹی چنی آنکھیں، نہ بہت ابری ہوئی کہ ڈیلا جو ہے وہ باہر تو آیا ہو معیوب لگے، موٹی اور کٹ والی لمبی آنکھیں تھی میرے آقا علیہ السلام، خوبصورت آنکھیں، اور قدرتی طور پر حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، قدرتی آنکھوں، اور حضور کے جو آنکھ مبارک کا سیاہ حصہ تھا وہ خوب سیاہ، جو سفید تھا وہ خوب سفید تھا، یعنی سیاہی سفیدی تھا، خوبصورت امتزاج تھا، خوبصورت میرے آقا کی آنکھیں تھی۔ یہ آنکھوں کی بشریت تھی کہ خوبصورت آنکھیں تھی، جیسے ہم سب کی آنکھیں ہیں، حضور کی بھی آنکھیں تھی، یہ بشریت ہے۔ اور ان آنکھوں کی نورانیت پتہ کیا ہے؟ ان آنکھوں کے اندر نور کیسا ہے؟ اس نور کی نورانیت کیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کسی صحابی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام جب سلام سے فارغ ہوتے ہیں، اب صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے یہ حرکت کس نے کی ہے؟ تو جن سے ہوئی انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضور مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی تو معافی کا طلبگار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اصلاح فرمانے کے بعد آپ خاموش جب ہوئے، آپ جب چپ کر کے بیٹھے تو صحابہ کرام آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے رہ گئے۔ پھر آخر کار ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو آگے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو کیا معلوم کہ ہم پیچھے کیا کر رہے تھے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم پیچھے صفوں میں کیا کر رہے تھے؟ چلے پچھلی صف والا تو کنکھیوں سے نظر آ جائے جو دور کے ہیں، جو اس سے پیچھے صف والا ہے وہ تو کسی صورت نظر نہیں آ سکتا، تو آپ وہ تو پچھلی صفوں میں تھے، تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آقا علیہ السلام نے اب جواب سنیں کہ حضور کی بشریت یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں تھیں، آپ کی آنکھیں تھیں، لیکن ان آنکھوں کی نورانیت یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب میں آگے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کیا میں صرف آگے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث پاک، انی لا اراکم من وراء ظہری فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ اے صحابہ جب میں آگے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جس طرح میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں اسی طرح پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، بعین ہی اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تو تمہارا رکوع، جو تمہاری جسمانی حرکتیں ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ رہتی ہیں، میں ان پر بھی نظر رکھتا ہوں، ولا خشوعکم، اور تمہارے دلوں میں آنے والے تقوی کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوع، یہ حضور کی نورانیت تھی، یہ حضور آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کی نورانیت تھی۔ بشریت یہ تھی کہ آنکھیں تھی، آپ کی بشریت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے خوبصورت ہاتھ مبارک تھے اور ان ہاتھوں سے پکڑتے تھے، ہم بھی تو پکڑتے ہیں ان ہاتھوں سے، پکڑنا یہ بشریت تھا، لیکن ان ہاتھوں کی نورانیت یہ تھی کہ اگر پتھر ہاتھ میں پکڑے ہوں، کنکریاں پکڑی ہوں اور مقابل ابو جہل آ جائے اور کہے کہ بتائیں ذرا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، آقا علیہ السلام آپ کی یہ تو اس کے ہاتھ میں تھی انگلیاں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی اپنے ہاتھ مبارک کا بھی واقعہ ہے کہ کنکریاں مبارک تھیں اور آپ نے پھینکی اور انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ حدیث کم مشہور ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ نورانیت نظر کی بن جائے گی کہ جب اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھی اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آقا علیہ السلام نے مٹھیوں کی طرف فقط توجہ کی تھی، فقط توجہ کی، ان کی طرف دیکھا تھا تو وہ کنکریاں بول اٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا میں بولوں کہ میں کون ہوں، یا جو تیری مٹھی میں ہے کہ وہ بول دے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ چلیں وہ دوسری والا آپشن صحیح، آپ نے توجہ کی تو کنکر اندر سے ہی کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر ہی کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بشر ہے، لیکن اب جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو دوسرا آپشن تو نے اختیار کیا یہ نور تھا، لیکن بدبخت تھا، نصیب میں نہیں تھا ایمان، لیکن حضور کا وہ نور تھا۔ حضور کی انگلیاں بشریت یہ تھی کہ آپ کی انگلیاں تھی، پورے تھے، یہ آپ کے پور انگلیاں مبارک تھیں، بڑی خوبصورت آپ کی انگلیاں تھیں۔ ایک مرتبہ اور ان انگلیوں کی نورانیت سنیے ذرا، حضرت جابر کی حدیث پاک ہے
ایک غزوہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، عرب کی تپتی ہوئی زمین، آج وہاں پر اتنی گرمی، تو آج سے 1400 سال پہلے گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ آج اتنی بڑی بلڈنگیں، اتنے اے سی سسٹم ہونے کے باوجود اتنی گرمی ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہو؟ تو پیاس کی شدت کی وجہ سے سارے صحابہ کرام پریشان، حضور کے پاس آئے، حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پانی آپ کے پاس ہے وہ کسی برتن میں اکٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ آپ کے پاس لایا جب پانی، تو آقا علیہ السلام نے یہ انگلیاں، یہ ہاتھ مبارک اس مشکیزے کے اندر رکھا، اس مشکیزے کے اندر ہاتھ رکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی ان انگلیوں سے اس طرح پانی جاری ہو رہا تھا جیسے بڑے بڑے چشموں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ حضور کی یہ انگلیاں جو بظاہر نظر آتی تھی یہ بشریت تھی، لیکن نورانیت یہ تھی کہ اگر یہ کسی پانی کے مشکیزے میں رکھ دیں تو ان انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم سارے صحابہ کرام نے وہ پانی پیا بھی، سیر بھی ہوئے اور اپنے لیے آگے ذخیرہ بھی کیا۔ تو کسی نے پوچھا ہے جابر اس وقت تم کتنے صحابہ تھے جنہوں نے پانی پیا؟ 2 4 5 6 7 کتنے صحابہ تھے؟ تو آپ کہنے لگے اس وقت تو ہم صرف کننا 500 اس وقت تو صرف 1500 صحابہ کرام تھے۔ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا۔ اس وقت کتنے تھے؟ صرف 1500 کی تعداد میں تھے، اور اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، وہ پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی یہ نورانیت تھی، یعنی حضور کی پوری ذات مبارک بظاہر دیکھنے میں ایک جسم، آپ کی آنکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ آنکھیں سوتے تھے، آپ بھی آپ کے سوتے تھے، لیکن جس طرح ہم سوتے ہیں ویسے نہیں۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، حضور کی فقط آنکھیں سویا کرتی تھی، دل ہمیشہ جاگتا رہتا تھا، دل ہمیشہ جاگتا رہتا تھا۔ اسی لیے خواب بھی وہی ہوتا ہے، حضور کا خواب بھی وہی۔ ہماری خواب تو کھوکھلی بات ہوتی ہے، کچی بات ہوتی ہے، حضور کا خواب بھی یا انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ تو کچی کھوکھلی بات نہیں ہوتی، وہ خواب برائے خواب نہیں ہوتا، وہ خواب برائے وہی ہوا کرتا ہے۔ حضور کا جسم مبارک آپ لعاب دہن تھا، یعنی منہ میں زبان گردش کرتی ہے اور ہم چیزیں کھاتے ہیں یا بولتے ہیں تو ایک بشری تقاضا ہے کہ منہ کے اندر تھوک بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کو بھی یعنی لعاب دہن کہا جاتا ہے، لعاب ادبن، آپ کا بھی لعاب دہن تھا۔ یہ بشریت تھی کہ تھوک مبارک تھی، اور اس تھوک مبارک کی ادبن لعاب کہنا چاہیے۔ لعاب دہن کی نورانیت پتہ کیا تھی؟ کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئی تھی، حضرت قتادہ کی تیر لگا آنکھ باہر آ گئی۔ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ قتادہ اپنی ہتھیلی پر آنکھ کا ڈیلا رکھ کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور کہنے لگے حضور اس میری آنکھ کو درست فرما دیجیے، ٹھیک فرما دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو کسی ڈاکٹر کا حکیم کا کام ہے، اس کے پاس جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ تو دوبارہ اسی جگہ پہ سیٹ کر دیا کہ جہاں پہ تھی، اور ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور کا لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، جب حضور نے واپس آنکھ رکھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، میری آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک فقانت اصح عینی، یہ بھی الفاظ ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے یاد نہ رہا کہ کون سی آنکھ تھی کہ جس کو تیر لگا تھا وہ باہر نکلی تھی اور حضور کا لعاب دہن لگا تھا، تو مجھے یاد نہ رہا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے پہچان کا ایک طریقہ نکالا کہ میں پہلے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتا، دوسری سے دیکھتا، اور دوسری پہ آنکھ پہ ہاتھ رکھتا تو پہلی سے دیکھتا، تو جس آنکھ سے تیز نظر آتا میں کہتا یہ وہی آنکھ ہے جسے حضور کا لعاب دہن لگا ہوا، تو حضور کا لعاب دہن لگا ہوا۔ یہ خراب پھوٹی ہوئی آنکھ نہیں ہے، یہ حضور کا لعاب دہن لگی ہوئی آنکھ ہے، یہ حضور کے لعاب دہن کی نورانیت تھی۔ کھارے کنویں کے اندر آپ اپنا لعاب دہن ڈالتے
وہ کھارا کنواں میٹھا ہو کر جوش مارتا ہوا اوپر آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور کے لعب دہن کی نورانیت تھی۔ حضور کی بشریت یہ تھی، آخر میں اب حضور کی بشریت یہ تھی کہ بول مبارک آپ فرمایا کرتے تھے۔ بڑی خاص حدیث بات، یعنی بہت کم آپ نے سنی ہو۔ بشری تقاضا ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو جب پانی ہے وہ اپنے سسٹم سے ہو کر واش ہوتا تو وہ باہر نکلتا ہے، اس کا اخراج ہوتا ہے، تو پیشاب جسے ہم کہتے ہیں تو فارسی میں بول کہتے ہیں، اور ادباً آقا علیہ السلام کے بول مبارک بشری تقاضا تھا، لیکن بشریت یہ تھی کہ بول مبارک فرمایا کرتے، اور اس کے اندر نورانیت کیا تھی کہ ایک مرتبہ ایک برتن میں رات کے مقام پہ باہر، رات کا وقت تھا، باہر نہ جا سکے، تو رات کا وقت تھا، کسی جو گھروں میں ایک برتن تھا اس وقت خاص، اسی میں بول مبارک فرمایا اور چارپائی کے نیچے رکھ دیا، اور بعد میں جب صبح ہوئی تو دریافت کی اپنی زوجہ محترمہ سے کہ اے صفیہ وہ کہاں پہ ہے، وہ باہر گرا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو میں نے پی لیا تھا، وہ تو میں نے پی لیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے الفاظ سنیے، اما لا یفجعو اب بطنک بعدہ ابدا، جا آج کے بعد زندگی بھر کبھی تمہیں پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ نورانیت تھی۔ اب اس نقطے کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کیسے ہوا۔ بھئی ہم جب پانی پیتے ہیں وہ پاک کیسے ہوا؟ حضور کا بول مبارک پاک تھا، حضور کا بول مبارک پاک تھا۔ ہمارا ناپاک ہے، حضور کا بول مبارک پاک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں وہ پانی ہی ہوتا ہے نا، جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ وہ پاک ہوتا ہے۔ صاف ستھرا پانی پیتے ہیں، پاک پانی پیتے ہیں، جب پیا تو تب پاک تھا، لیکن جب ہمارے من کی صحبت میں رہا، جب ہمارے اندر رہا اور کچھ دیر اندر جب اس نے گردش کی، اب جب وہ نکلا تو وہ ناپاک ہو گیا۔ جب پیا تو پاک تھا، جب نکلا تو ناپاک ہوا۔ تو اس کو ناپاک کس نے کیا؟ ہمارے اندر کی صحبت نے ناپاک کیا، ہمارے من کی صحبت نے ناپاک کیا، تو ہمارا من گندا ہے، ہمارا من گندا، اس لیے پاک پانی کو ناپاک کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کا من تو وہ ہے کہ جہاں پہ ناپاک بھی آئے تو پاک ہو جایا کرتا ہے، تو پاک پانی جب پیا تھا تب پاک تھا۔ جس من کی صحبت میں رہا وہ پاک کرنے والا من تھا، تو جب وہ خارج ہوا تو وہ بھی اسی طرح ہی پاک تھا جس طرح وہ پہلے پاک تھا، کیونکہ وہ کسی بھی ناپاک کو بھی پاک کرنے والے ہیں، چاہے کہ وہ کسی پاک کو ناپاک کر دے معاذ اللہ۔ یہ تو وہ من ہے کہ ناپاک کو بھی پاک کرنے والے۔ تو جب پیا تب بھی پاک، جس من کی صحبت میں رہا اس کی فیوز و برکات لیے تو اس کی پاکی کو 4 چاند لگ گئے، اور جب اخراج ہوا تو وہ بھی پاک تھا۔ یہ حضور کی نورانیت تھی، حضور کی بشریت یہ تھی۔ آخری نقطہ، حضور کی بشریت یہ تھی کہ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ ہم سب نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، حضور کا بھی وصال ہوا، وصال ظاہری ہوا کہ ایک لمحے کے لیے روح جسم سے، بدن مبارک سے جدا ہوئی، تو وصال ہوا۔ اور وصال جب ہوا یہ بشریت تھی، لیکن اس کے بعد نورانیت کا عالم کیا تھا کہ جب دیکھا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ تو کسی نے جب کان لگا کے سنا تو اے عشاقان رسول، عاشقوں ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، آخر میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جن کے نام پر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، جن کی وجہ سے سب کچھ، لولا لما خلقت الافلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ پوری کائنات کو کبھی پیدا نہ فرماتا۔ وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات، حضور کی ذات۔ اور حضور آپ کا وصال مبارک بشری تقاضے کے تحت وصال ہو چکا، لیکن نورانیت کیا کہ ہونٹ مبارک اب بھی ہل رہے ہیں۔ کسی نے کان لگا دیا سنا تو کیا؟ رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ ایک ہی صدا بلند کیے جا رہے، مولا کہ میں تو اپنا وقت جو بشری تقاضے کے مطابق جتنا وقت اس دنیا میں لکھا تھا وہ پورا کر کے اب جا رہا ہوں، اب میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب میرے صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، قرون اولا جو ہے قرون خیر ہیں، بہترین زمانے ہیں، لیکن اس کے بعد جو وقت بڑھتا چلا جائے گا فحاشی، عریانی، بدعملی، ہر طرح کی بے دینی جو ہے وہ عروج پکڑتی چلی جائے گی، اور دنیاوی جو ہے دنیا کی کثرت کی مالا مالی ہوگی، اور میری امت جو ہے دور ہوتی چلی جائے گی اور کمزور پڑ جائے گی۔ تو اس میری امت نے تو قیامت تک آتے رہنا ہے، میری امت قیامت تک آتے رہے گی، تو میں رفتہ رفتہ ان کی دینی کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا ایک ہی صدا ہے کہ جب یہ آتے رہیں گے، ان کو ایمان کی دولت کے ساتھ سرفراز رکھتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ کر دینا، اور جب یہ قیامت والے دن اٹھے، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دینا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا، میری امت کا حساب کتاب سخت اور کڑا نہ لینا، ان کو میرے حوالے کر دینا۔ یہ حضور کی نورانیت تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی ہمیں یاد کیا، ہر مقام پہ آقا علیہ السلام نے ہم یاد فرماتے ہیں، ہر مقام پہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ صحابہ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو صحابہ کو تکلیف کا احساس کم ہوتا، آقا علیہ السلام زیادہ محسوس کیا کرتے تھے، ان کو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اپنی امت سے اتنا پیار، اپنی امت سے اتنا پیار۔ روز محشر ہر مقام پر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صاحب کوثر ہر مقام پر، جب پل صراط کا وقت ہوگا وہاں پر پہلے تو سب سے بڑا لمبا دن ہوگا تو وہاں شفاعت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ جب پل صراط کے اوپر جب امت کٹ کے جہنم میں گر رہی ہوگی وہاں پر سہارا دینے کے لیے آ جائیں گے۔ اب جامع کوثر کی بات ہوگی وہاں پر آ جائیں گے۔ ہر مقام پہ آقا علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ، اور امت کا جواب کیا ہے یہ اب سوچنے کا وقت ہے۔ ہماری طرف سے اب رد عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا جو ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے، ہم نے اس کا کیا صلہ دیا ہے؟ یقیناً حضور کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے، حضور کا ذکر یہ رب کا ذکر ہے، اور ذکر الہی عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کے ساتھ سیرت مصطفیٰ پر عمل یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان صرف نام کے نہیں ہیں، مسلمان مومن جو تھے وہ کاموں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا جو ذکر خیر سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو اہتمام کیا جائے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جنہوں نے جس طرح بھی حصہ ملایا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔